يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم تمنی اور ترجی میں فرق پڑھیں گے. تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل. 8واں سبق ہے تمنی اور ترجی میں فرق. سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ، تشریح اور آخر میں ہم انشاءاللہ ترکیب کریں گے. والفرق بین التمنی والترجی ان الاول یستعمل فی الممکنات کما مر والممتنعات مثل لیت الشباب یعود، والترجی مخصوص بالممکنات فلا یقال لعل الشباب یعود. اور فرق تمنی اور ترجی کے درمیان یہ ہے کہ پہلا یعنی تمنی وہ استعمال کیا جاتا ہے ممکنات میں اور ممتنعات میں. مثال اس کی گزر چکی ہے. مثال کے طور پر لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آئے، اور ترجی وہ مخصوص ہے ممکنات کے ساتھ، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کاش کے شاید کے جوانی لوٹ آئے. تو ترجمے سے آپ کو فرق واضح ہو چکا ہوگا. تمنی اور ترجی دونوں میں ہی ایک طرح کی تمنا کا اظہار کیا جاتا ہے، کسی چیز کی امید کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تمنا آپ ممکن اور ناممکن دونوں کاموں کی کر سکتے ہیں، لیکن جو ترجی ہے وہ آپ صرف ممکن کام کی کر سکتے ہیں، ناممکن کام کی آپ ترجی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی. تو یہ تو اب چونکہ دیکھا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی جوانی کے مرحلے سے گزر جائے وہ واپس دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی تمنا کی جا سکتی ہے. تو تمنا ممکن کام کی بھی کی جا سکتی ہے اور ناممکن کام کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ترجی ہے وہ ترجی صرف ممکن کام کی ہی ہوتی ہے جس کا ہونا فی نفسہ ہی ممکن ہو، اور جس کا ہونا فی نفسہ ہی ممکن نہ ہو اس کی آپ ترجی اور امید نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لعل الشباب یعود، شاید کہ میری جوانی واپس لوٹ آئے گی. تو یہ اس کا وہ تھا. اب دوبارہ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں فرق تمنی اور ترجی کے درمیان کیا ہے. ان الاول پہلا یعنی تمنی وہ استعمال کیا جاتا ہے ممکنات میں. جو کما مرہ ہے اس کو آپ رہنے دیں، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا عطف اس کے اوپر ہے. ممکنات اور ممتنعات، ممکن جو چیز ممکن ہو، ممتنع جو چیز ہونا ممکن نہ ہو، ان دونوں کے اندر تمنا کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ لیت الشباب یعود، اب یہ ناممکن کی مثال دی ہے. اور ترجی یہ مخصوص ہے ممکن چیزوں کے متعلق، اس میں آپ ناممکن چیزوں کے متعلق ترجی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. واو حرف عطف، الفرق یہ مصدر ہے، اور بین مضاف، التمنی معطوف علیہ، واو حرف عطف، ترجی معطوف. معطوف علیہ معطوف سے مل کر بین مضاف کے لیے مضاف علیہ، مضاف علیہ سے مل کر الفرق کا یہ مفعول بنے گا، مصدر کا یہ مفعول بنے گا. اور یہ مصدر جو ہے یہ شبہ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر پھر یہ بنے گا یہ مبتدا، اور یہ اس کو آپ بنا دیں، سارے کو آپ اس کی خبر بنا دیں. ان الاولہ سے لے کے اس پورے جملے تک بھی آپ خبر بنا سکتے ہیں، اور ممتنعات تک بھی آپ اس کی خبر بنا سکتے ہیں. تو یہ بن جائے گا مصدر، اور یہ بن جائے گا اس کا مصدر کا مفعول، اور یہ مصدر اپنے مفعول سے مل کر مبتدا. ان حروف مشبہ بالفعل، الاول اس کا اسم، اور یہ آگے جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی. خبر بننے سے پہلے ہم اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں. یستعمل یہ فعل مجہول ہے، فی حرف عطف، فی حرف جر ہے، الممکنات یہ معطوف علیہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کما مرہ ہے یہ جملہ معترض ہے، اس کی ترکیب الگ سے ہوگی. ممکنات یہ بنے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ممتنعات یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ فی جار کا مجرور بنے گا. جار مجرور مل کر پھر آپ اس کو کریں یستعمل کے متعلق. یستعمل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر بنے گا. ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے دیکھ لیں. مثل یہ مضاف ہے، لیتا حروف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم ہے، یعود فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لیتا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور لیتا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر.
اور ترجی دیکھیں والترجی مخصوص بالممکنات. اچھا یہاں پر آپ اس کا عطف اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں، انا کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں، ان ترجی مخصوص بالممکنات. اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر یہاں پر انا آپ محذوف نکال لیں یا آپ اسی کے اوپر عطف ڈال دیں. الترجی بن جائے گا انا کا اسم مخصوص، یہ جو کہ اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول بھی وہی فعل مجہول والا کام کرتا ہے جیسا کہ میں یہ پہلے آپ کو بار بار واضح کر چکا ہوں. بالممکناتی جار مجرور مل کر یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، پھر یہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ انا کی خبر بن جائے گا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ کہ اس کو سیدھا سیدھا مبتدا خبر بنا دیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ترجی یہ مبتدا اور مخصوص یہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر پھر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فاو عطفہ ہے، اور لا یقالو یہ فعل مجہول ہے. یہ جو لعل الشباب یعود یہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے. یہ اس کا نائب فاعل کیوں بن رہا ہے؟ اب ترجمے سے اب یہ پتہ چلے گا. لا یقالو یہ نہیں کہا جائے گا. کیا نہیں کہا جائے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعود. آگے اس کی ترکیب آسان ہے. لعل حروف مشبہ بالفعل، الشباب اس کا اسم ہے، یعود اس کی خبر ہے. یعود فعل ہوا ضمیر اس کا فعل مل کر اس کی خبر، فعل ناقص یہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ لا یقالو کا نائب فعل بنے گا، اور لا یقالو اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس ترتیب سے یہ والی بات گو ہو جائے گی. اور اس کو دیکھ لیں، کاف حرف جر ہے، ما اسم موصول، مرہ فعل ہوا ضمیر اس کا فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر آپ اس کو آپ اس کا جو ہے ظرف مستقر محذوف نکال کے آپ اس کے متعلق کر کے آپ اس کا ایک جملہ بنا لیں گے. تو اس طرح یہ پوری ترکیب اس کی مکمل ہو جائے گی. اللہ